انڈیا میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستانی وزیر خارجہ کی شرکت اور ہمارے میڈیا اور انڈیا کے میڈیا کی رپورٹنگ، اس کے والے سے ہم آج اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اچھا عدیل صاحب، اس کلپ سے ایک بات تو واضح ہے کیا چیز؟ کہ دونوں لوگوں کو نا ڈائٹ پلان چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اوور ویٹ ہے اور ایک انڈر ویٹ ہے۔ ایک انتہائی اوور ویٹ ہے، ایک انتہائی انڈر ویٹ ہے۔ ہو سکتا ہے جے شنکر صاحب ویجیٹیرین ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن بلاول صاحب ویجیٹیرین نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں، سب سے اچھی بات ہے وہ شلوار قمیض میں تو گیا ہے نا۔ سب سے اچھی بات ہے یہ، ان کو تھوڑا قومی ڈریس میں فٹنس پہ غور کرنا چاہیے دونوں کو۔ دونوں جو ہے نا ان کی فٹنس کویسچنیبل ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی اصل میں۔ کہ ویسے تو جے شنکر صاحب اور جو ہے نا وہ انڈیا اور پاکستان کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں غریب عوام کی۔ جے شنکر صاحب مطلب دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگ ہیں جو غریب عوام کی نمائندگی، اور بلاول صاحب کو دیکھ کے لگتا نہیں پبلک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کس کی کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب کی عمر 34 سال۔ اچھا، ہی شوڈ بی ینگ، لک ویری اسمارٹ اور ٹال ہیں۔ جے شنکر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا ہے نا کہ وے مور ٹال، ورنہ جے شنکر صاحب جو ہیں جب گفتگو کرتے ہیں، کہ یہ گفتگو آپ نے اگر سنیں ان کی تو یہ بڑی سلجھی ہوئی ایک بیوروکریٹ ہے، چونکہ ریٹائرڈ، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بڑی ایگریسو سٹانس لیتے ہیں پاکستان کے خلاف خاص طور سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں وہ بلاول صاحب کے سامنے نروس لگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے ایک اپنے آپ کو نا ینگ فیل نہیں کر رہے اتنے ینگ آدمی کے سامنے، کیونکہ 34 سال کے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور 68 سال کے ہیں جے شنکر صاحب۔ تو جے شنکر صاحب کو تو اسٹائل یہ ہونا چاہیے تھا کہ، آپ کا مطلب ہے، سوری بات کاٹ رہا ہوں، جے شنکر انڈر پریشر لگ رہے تھے؟ میرا خیال ہے جے شنکر کے اندر تو کانفیڈنس زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تمہاری عمر نہیں جتنا ہمارا تجربہ ہے، تب بھی بات ٹھیک ہے ایسے ہی۔ لیکن اگر باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو شاید وہ ریسٹرکٹڈ تھے، یہاں وہ ان کی یوتھ سے امپریس تھے کہ یار میں اتنا تجربے کار آدمی، اور پاکستان نے 34 سالہ وزیر خارجہ کو سامنے بھیج دیا ہے۔ بہرحال اگر ہم خالی اسی پہ بات کریں دونوں کی باڈی لینگویج کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ میڈیا اس پہ جو گفتگو جس انداز سے کر رہا ہے دونوں سائڈوں کی، تو آپ دیکھیں تو کیا گفتگو چل رہی ہے، بتائیں نا ذرا۔ میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ان کے گھر میں جا کے جھنڈے گاڑ کے آ گئے ہیں۔ کون سا میڈیا یہ کہہ رہا ہے؟ دونوں سائڈ کا میڈیا یہ وہاں کا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلا کے بے عزتی کر دی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بلا کر اس کی ایسی چھنڈ پریڈ کی ہے کہ پاکستان یاد رکھے گا کہ کسی کے گھر میں جا کے کیسے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے بلا کر تو ان کی بڑی تذلیل کی ہے۔ دونوں طرف سے میڈیا کی یہ رپورٹنگ چل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ روایات یہاں کی ہیں، کسی مہذب معاشروں میں ایسے ہوتا ہے؟ بتائیں نا آپ، کبھی ایسے ہوتا ہے سفارت کاری کے اندر، کبھی ایسے ہوتا ہے؟ کسی سفارتی آداب کے خلاف ہے یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم سے بات کر لیتے ہیں۔ 100% ایسے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، اور ہیں بھی، ہم مسلمان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی کی توہین و تذلیل کرنا یہ ایک تو اولین مقصد ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اپروچ ہی یہ ہے کہ ہم نے توہین کرنی ہے، یا ہم وہاں گئے ہیں توہین کرنے کے لیے، یا ہمیں بلایا گیا کہ اب آ گئے ہیں تو ہم توہین کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپروچ پرابلم سالونگ کی نہیں ہے۔ ایسے ہی اور آپ اپنے عوام کو یہ بتا رہے ہیں، ایک سپرفیشل قسم کی گفتگو میں الجھا رہے ہیں کہ چونکہ بلاول صاحب نے یہ بات کی اور وہ جے شنکر صاحب نے یہ بات کی، اور وہ پانی پیتے رہے، اور جے شنکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سپرفیشل چیزوں میں اپنی عوام کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ میڈیا رپورٹنگ کیسی کر رہا ہے؟ میڈیا یہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ جی چلے پہلے ویڈیو دیکھ لیں، جی ٹھیک، پھر ہم اسے بات کرتے ہیں۔ was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped. دور کرنا ہوگی۔ کلبھوشن یادیو نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بلکہ بھارتی نیوی کا کمانڈر تھا۔ وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ سرحد پار دہشت گردی نہیں تھی؟ سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی سے بھی سب واقف ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو کے اندر جے شنکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا سٹانس لے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی ریاست ہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اصل میں بہانے تلاش کر رہا ہے، اگرچہ ہم ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ انڈیا ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، جبکہ ہماری ریاستی دہشت گردی نہیں، ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جبکہ انڈیا اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ پلے کر رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بحث تو ایسی بحث ہے، دونوں سائڈز ایسی ہیں کہ جو اپنے زخموں کو کھول کے دکھا رہے ہیں، جو دونوں نے ایک دوسرے کو دیے ہیں۔
آپ زخموں کو تو کھول کر دکھا رہے ہیں لیکن ایک دوسروں کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے اپنے زخم دکھا رہے ہیں, ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, اور پاکستان یہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا یہ کرتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ بات پہلے کر رہے تھے کہ یہ فورم اس کام کے لیے تھا. سر بالکل ایسی بات ہے. اس فورم پہ بلانے کے بعد یہ فورم کس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا, یہ اصل میں سب سے بڑا سوال ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں ایشیا کے جتنے ممالک ہیں یہ آپس میں فری ٹریڈ کریں, ترقی کریں. جیسے یورپی یونین بنی ہے اس نے آپس میں ترقی کی ہے, اور آج انہوں نے مطلب ان کے وہ مسائل جو نہ حل ہونے والے, جو سالوں سال لڑتے رہے, جنگیں کرتے رہے, وہ آخر میں انہوں نے مسئلے حل کر لیے. تو یہ پلیٹ فارم تو انہوں نے اس لیے بنایا تھا, اور اس میں بلا کر مطلب یہ بات کرنا یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب انڈیا کی طرف سے بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا جو گراف ترقی کا ہے وہ معاشی طاقت ابھر کے جب سامنے آیا, 5ویں طاقت ابھر کے سامنے آیا, تو اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے مسائل ہیں. ہمیں یہ اپروچ چینج کرنی چاہیے, اس اپروچ کو ختم کرنا چاہیے. مطلب یہ ان کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے. ایک سیکنڈ, ابھی ہم نا اس پہ رہتے ہیں, پہلے پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. ناؤ پہلا یہ کہ کیا یہ تنظیم اس مقصد کے لیے تھی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنی خوشی کے موقع پہ بلائے نا, کوئی شادی پہ بلائے, تو ہم ادھر جا کے اپنے گھر کی لڑائیاں شروع کر دیں. ہمارے انڈیا پاکستان کا یہ حال ہے, اس کی شادی بھی خراب ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور یہ وہ قومیں لیتی ہیں کہ جو واقعی میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہیں, جو واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں, وہ چائنا ہے. اس نے ایک کانفرنس کی بنیاد رکھی, ایک تنظیم کی بنیاد رکھی, امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کیا. خطے انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپس میں ان کے روابط بڑھ رہے ہیں, بارڈرز کو سافٹ ہونا پڑے گا, یہ ریالٹی ہے فیوچر کی. کوسچن یہ ہے, جس مسئلے کو لے کر آپ 75 سال سے جس مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکے, اگر آپ ریزالو نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے آپ دو ممالک کا قصور ہے, کسی تیسرے ملک کا قصور نہیں. آپ کو اون کرنا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اب یہ نہیں کہنا کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب یہ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ یہ قصور کس کا ہے, یہ قصور کس کا ہے, یہ ڈیبیٹ ہونی. اگر اب ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اب یہ تیسری جنریشن پنپ رہی ہے پاکستان انڈیا میں پارٹیشن کے بعد. اگر تیسری جنریشن کے بعد بھی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے لیول پہ حل نہیں کر سکتے, آپ ریجنل لیول پہ اس کو حل کر سکتے ہیں, اور ریجنل انٹیگریشن کی طرف بات جائے گی. اتنا بڑا موقع تاریخ آپ کو دے رہی ہے دونوں ممالک کو. انڈیا کا آپ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ترقی کی طرف جا رہا ہے, 5ویں بڑی معیشت ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان میں ملا کر کم و بیش 80 کروڑ سے زیادہ لوگ, یہ وہ ہے کنزرویٹو انداز ہے, 80 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, 80 کروڑ سے زیادہ لوگ, زیادہ ہی ہیں 80 کروڑ سے زیادہ. جی بہت بڑی فگر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کہ وزرائے خارجہ یا جو مقامی سیاست ہے, جو مقامی معیشت ہے, جو مقامی انٹرنل پالیسیز ہیں, کیا ان لوکل لوگوں کی, عوام کی طرف ان کی دھیان ہے؟ اتنی بڑی غربت سے مارا ہوئے خطہ, غربت سے مارا ہوا اتنا بڑا خطہ جو کہ بیسیکلی بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا. یہ سب لوگ اگر ان کو کھانا دیا جائے, بنیادی ضروریات دی جائیں, تو یہ ہیومن ریسورس ہے. جیسے چائنا نے کیا, اپنی بڑی آبادی کو جو اس کی کمزوری تھی اپنی طاقت بنا لیا. تو لیکن کیا ہم بیسیکلی ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو بے عزتی کی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو نیچے گرا دی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اوپر اٹھا دی ہے. اوپر اٹھانے کی تو خیر بات ہے نہیں, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی جو سوچ ہے وہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے میں نے کہا تھا نا, اس پلیٹ فارم کا جو مقصد ہے, انڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی. آپ نے یہ ہماری گفتگو آج کی سنی شنگھائی تعاون تنظیم اور انڈیا کے اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے. اب ہمیں امید ہے کہ انڈیا اور پاکستان فیوچر میں اپنے ان مسائل سے نکلیں اور اس خطے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.